عصمت و طہارت پہ باوز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ یقیناً گرمی کا موسم ہے اور آپ تعداد میں بھی قلیل ہیں، لیکن ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ کثیر ہونے کا احساس ہو۔ درود آل محمد ایک ایسا عمل ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، اس لیے بلند ترین صلوات بھیجیں آل محمد پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل تاج ولا بحر ساج ولا جبل ذو فجاج ولا فج ذو اعوجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، صلوات بھیجا لو۔ اجازت ہے سرکار، نوکری کا آغاز کیا جائے۔ پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، جملے کو دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے گا، اگر مزاج اجازت دیں تو پھر بول کے تائید فرمائیے گا۔ 7,000 شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنی طرح محب علی بنایا ہے۔ آپ سلامت رہیں، زندہ و آباد و شاد رہیں۔ بڑی بڑی مہربانی، مالک آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ یہی حق تھا مہمان کی قدر کا جو آپ نے ادا کیا، مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دیکھیے، آپ اگرچہ تعداد میں اس وقت بڑے قلیل بیٹھے ہوئے ہیں، گنے چنے بندے ہیں، لیکن خاص بندے ہیں۔ آپ اٹھ کے بولے میں پھر بھی ذاکر ہوں، آپ چپ کر کے سنیں میں پھر بھی ذاکر ہوں، لیکن لطف اسی میں ہے کہ میں پڑھتا رہوں، مجھے احساس ہوتا رہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ میں اپنے موضوع گفتگو تک پہنچنے سے پہلے صاحب منبر ہونے کے ناطے کچھ گزارشات کرنا اپنے پہ واجب سمجھتا ہوں، تاکہ ہم دنیا کو بتائیں
ہم نئی نسل کو بتا سکیں کہ ہم ان 10 دنوں میں یہ جو صفِ عزا بچھاتے ہیں یہ کیوں بچھاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ہے نا جی؟ آخر ہم گھروں میں اپنے آرام چھوڑ کر عزائے حسین پہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ یہ پیغام لے کے جائیے کہ یہ صفِ عزا بچھانے کا مقصد کیا ہے، یہ محرم کے عشرے منعقد کرنے کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جو صفِ عزا بچھائی گئی ہے یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، یہ ہم نے سلسلہ ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کی بنیاد خود معصومین علیہم السلام نے رکھی۔ جب ہمارے پانچویں مولا سرکار محمد باقر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، جب مولا سے پوچھا گیا مولا آپ محرم کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں، آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو آپ صفِ عزا بچھا دیتے ہیں، آخر کیوں؟ جواب سماعت فرمائیے گا مولا کا۔ مولا نے فرمایا لَعَلَا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، اس لیے کہ جیسے تم غدیر بھول گئے کہیں کربلا بھی نہ بھول جاؤ۔ اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ جلوس، یہ عماریاں، تابوت، گہوارے، شبیہ ذوالجنا، یہ علم، یہ تبرکات، یہ کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہیں تاکہ نئی نسل کربلا سے آگاہ ہو جائے۔ بڑے گنے چنے لیکن پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ فن مصوری کی ایک اصطلاح ہے، جو مصور تصویریں بناتا ہے، فن مصوری میں ایک اصطلاح ہے کہ 1000 لفظوں سے ایک تصویر بہتر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تصویریں بولتی ہیں، 1000 لفظ مل کے جو بات نہیں سمجھا سکتے آپ ایک تصویر بنا دیں وہ تصویر سمجھا دے گی۔ یوں سمجھیں کہ ہم پورے کربلا کی عکاسی ان تصویروں کی صورت منعقد کر کے دنیا کو کربلا سمجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ صفِ عزا، یہ مجالس ہمارا تشخص ہے۔ جملے ضائع تو نہیں ہو رہے؟ میں اپنے موضوع تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں، یہ گزارشات ہیں جو کرنا ضروری ہیں۔ یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ مجالس ہماری پہچان ہے۔ ہم نے کسی دور میں بھی اس عزاداری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نوازِ رسول کا غم نہ کریں؟ تاریخ شاہد ہے، ہم نے لٹکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں بھی حسین کی عزا کو باقی رکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے بنو عباس کے ظالمانہ دور میں بھی دیواروں میں چنے جانے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ اپنے سینوں پہ مارے۔ اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان ماتمیوں کے لیے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ میرے ماتمیوں، اس ماتم حسین کو کبھی فراموش نہ کرنا، اس لیے کہ جب تم ماتم کے لیے اپنے ہاتھ اپنے سینے پہ مارتے ہو تو چوٹ یزید کے منہ پہ پڑتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ دنیا سنے اس ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں، اس لائیو مجلس کی صورت میں میری آواز نہ جانے کہاں کہاں تک جائے گی۔ میں یہ پہلی مجلس میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، ہماری مذہبی قومی پالیسی کے فقط 2 نعرے ہیں،
پہلا نعرہ جیو اور جینے دو، اور دوسرا نعرہ مثبت غیر جانبداری۔ کیا مطلب؟ بھائی ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم فقط حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں جو ہر ذاکر خطیب نہیں کرتا، کہ شاید میری گفتگو خشک نہ ہو جائے، لیکن جو کہ پہلی مجلس ہے تو صاحب منبر ہونے کے ناطے مجھ پر فرض ہے کہ یہ میں جملے ہدیہ کروں۔ توجہ ہے؟ بھائی جیو اور جینے دو، دوسرا نعرہ مثبت غیر جانبداری۔ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہم فقط حسین ابن علی کے ساتھ ہیں۔ اور دنیا سمجھے یہ کسی سیاسی جماعت کا فرش نہیں ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کی بچھائی ہوئی صف نہیں ہے، یہ صابروں کا فرش ہے، یہ مظلوموں کا فرش ہے۔ توجہ ہے جی؟ یہ صابروں کا فرش ہے، یہ مظلوموں کا فرش ہے، یہ ان کا فرش ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مظلوم کو جینا سکھاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ میں کیسے عرض کروں، کربلا شعور و زندگی کا نام ہے۔ کربلا صرف رونے دھونے تک محدود نہیں ہے، بے شک عزائے حسین میں رونا تمام عبادتوں سے افضل ہے، مگر صرف اسے رونے تک محدود نہ سمجھیے۔ کربلا معرفت کا نام ہے، کربلا شعور کا نام ہے، کربلا بصیرت کا نام ہے، کربلا پہچان کا نام ہے، کربلا حیات ابدی کا نام ہے، کربلا مر کر زندہ رہنے کا نام ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ فرش کسی سیاسی جماعت کا فرش نہیں ہے، یہ مظلوموں کا فرش ہے۔ یہاں کوئی ذاتی بات نہیں ہوگی، اور میں مذہب آل محمد کا ایک ذمہ دار خطیب ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ منبر ذاتی باتیں کرنے کے لیے نہیں، میں ذاتی گفتگو کرنا اس منبر پر حرام سمجھتا ہوں۔ یہ منبر خصوصاً ایام عزا کا منبر مخصوص ہے فقط محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب کے لیے۔ توجہ ہے جی؟ ہم کسی سیاسی جماعت سے نہیں، ہم حسین ابن علی سے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ آج سیاسی رہنماؤں کا وتیرہ یہ ہے کہ ایک سیاسی رہنما اگر آج اس پارٹی میں ہے تو کل دوسری پارٹی میں، اگلے دن تیسری پارٹی میں۔ جملہ بڑا لطیف ہے، ضائع نہ جائے جہاں جہاں تشریف فرمائیں۔ ایک سیاسی رہنما آج اس سیاسی جماعت میں ہوتا ہے تو اگلے سال کسی دوسری جماعت میں ہو جاتا ہے، یعنی دنوں میں اور ہفتوں میں سیاسی وفاداریاں بدل جاتی ہیں۔ مگر ہم نے غدیر میں جس پارٹی کو جوائن کیا تھا، قیامت تک اسی پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب امداد علی حیدری اپنی خطابت کا پہلا جملہ آپ کے دلوں کی تختی پہ نقش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسے نہیں مانتے، یہ اسے نہیں مانتے، یہ اسے نہیں مانتے، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہے۔ بھائی ہم پہ تبصرے نہ کرو، اپنا عقیدہ تو ہم بتائیں گے نا، اپنے عقیدے کی وضاحت تو ہم کریں گے۔ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان سے میں نے داد اور دعا لینی ہے، بزرگ صرف دعا فرما دے۔ بھائی اپنے عقیدے کی وضاحت ہم خود دیں گے۔ امداد علی حیدری پہلے خطر جملے میں، پہلے فکرے میں اپنا عقیدہ سمیت کر بیان کر دیتا ہے۔ یاد رکھے دنیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم سقیفائی نہیں ہیں، ہم غدیری ہیں۔ توجہ ہے جی؟ ہم سقیفائی نہیں ہیں، ہم غدیری ہیں۔ ہماری تینت میں غدیر ہے، ہماری فطرت میں غدیر ہے، ہمارے خون میں غدیر ہے، ہماری سانسوں میں غدیر ہے۔ توجہ ہے؟ غدیر ہے۔
غدیر میں ہوا کیا تھا؟ نظام ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ جملہ سنو گے؟ نظام ولایت کا اعلان کر کے نبی نے بتایا کہ معصوم کون ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ بس اس مرحلہ فکر پر ہم اپنے موضوع سے متصل ہو گئے۔ قرآن اور معصوم ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور ہمارا پورا عشرہ اسی موضوع پر گفتگو رہے گی، قرآن اور معصوم۔ یعنی ہم قرآن سے ثابت کریں گے آیتیں پڑھ پڑھ کے کہ جسے اللہ بنائے وہ معصوم ہوتا ہے، جسے بندے بنائے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ جسے بات پہنچ رہی ہے؟ اب تھوڑے ہیں لیکن بولیے اتنا کہ کم از کم سفر کی قیمت میرے ہو جائے۔ توجہ ہے؟ یعنی یوں سمجھے میں نے اس پورے موضوع میں بتانا یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے کی عظمت کیا ہے، بندوں کے بنائے ہوئے کی اوقات کیا ہے، جسے گفتگو پہنچے۔ توجہ ہے؟ قرآن اور معصوم، جسے اللہ بنائے وہ معصوم ہوتا ہے، جسے بندے بنائے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے اور بندوں کا بنایا ہوا کون ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ آواز قدرت ہی سنو۔ میری توحید تم تک پہنچی محمد کے ذریعے، میری رسالت پہنچی محمد کے ذریعے، نبوت پہنچی محمد کے ذریعے، ولایت پہنچی محمد کے ذریعے، قرآن پہنچا محمد کے ذریعے، نمازیں پہنچی محمد کے ذریعے، اسلام پہنچا محمد کے ذریعے، دین پہنچا محمد کے ذریعے، سجدے پہنچے محمد کے ذریعے، حج پہنچا محمد کے ذریعے، ارکان شریعت پہنچے محمد کے ذریعے، پورے کا پورا اسلام پہنچا محمد کے ذریعے۔ تو پھر فیصلہ بھی محمد کے ذریعے کریں گے نا۔ جو محمد کے قدموں میں بیٹھے وہ بندوں کا بنایا ہوا، جو محمد کے کندھوں پہ بیٹھے وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا ایک اور فرق بتا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ایک اور فرق بتا دوں اللہ کے بنائے ہوئوں میں اور بندوں کے بنائے ہوئوں میں۔ کہ سنو، جو بندوں کا بنایا ہوگا، جملہ میں نے بڑے آرام سے کہنا ہے، پتہ نہیں آپ کیسے سماعت فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بندوں کا بنایا ہوا ہوگا، چلے جملہ تبدیل کرتا ہوں، فرمایا جو تمہارا بنایا ہوگا اس کی حرکتیں بھی تم جیسی ہوں گی۔ جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اس کی حرکتیں بھی بندوں جیسی ہوں گی، اس کا کردار بھی بندوں جیسا ہوگا، اس کی عادتیں بھی بندوں جیسی ہوں گی۔ لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا ہوگا اس کا چہرہ وجہ اللہ ہوگا، آنکھیں عین اللہ ہوں گی، زبان لسان اللہ ہوگی، کان اذن اللہ ہوں گے، ہاتھ ید اللہ ہوں گے، جنب اللہ ہوگا، خود سلام اللہ ہوگا، اس کا دوست رضی اللہ ہوگا، اس کا دشمن لعنت اللہ ہوگا۔ آپ سلامت رہیں۔ توجہ ہے؟ جو بندے بنائیں گے تو وہ بندوں جیسا ہوگا، اور جو اللہ بنائے گا وہ اللہ جیسا ہوگا۔ توجہ ہے جی؟ قرآن اور معصوم ہمارا موضوع ہے، ہم اپنے موضوع سے باہر نہیں جائیں گے۔ قرآن سے پڑھیں گے کہ معصوم کیسا ہوتا ہے، اس کا معیار عصمت کیا ہے، معیار تقویٰ کیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، ہمارے مذہب میں اور دوسرے مذاہب میں فرق یہ ہے، دوسرے مذہب میں یہ بات ہے کہ صرف عصمت جو ہے وہ نبوت پہ ختم ہے۔ توجہ ہے؟ ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ معصوم صرف نبی ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں، نبیوں کے بعد کوئی معصوم نہیں ہوتا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی معصوم ہیں، اور نبی کی اولاد سے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں۔ میں بندوں کے بنائے ہوئوں کی بات نہیں کر رہا، جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، نبوت کے بعد وہ امام بھی معصوم ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم قرآن سے ثابت کریں گے۔
تو آئیے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پہلا امام کون ہے؟ یہ امامت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ تو سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کرتا ہوں. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا. جب وہ ان پہ پورا اترے تو ہم نے کہا انی جاعلُکَ للناس اماما. ابراہیم ہم تجھے بنائیں گے لوگوں کا امام. کب کہا؟ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد. پتہ چلا امامت ملتی ہے کامیاب ہونے کے بعد. جو علم سننے کا عادی ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے، باقی پھر گھر میں جا کے سوچئے گا کہ امداد حیدری نے آج کیا کہا. توجہ ہے جی؟ کب کہا؟ کامیاب ہونے کے بعد. اچھا، ابراہیم کے پاس نبوت کا عہدہ پہلے سے ہے. اللہ کہہ رہے ہیں نبوت کا عہدہ ہے پہلے سے، اب تم کامیاب ہو کے ترقی کرو گے تو بناؤں گا امام. پتہ چلا امامت کا عہدہ نبوت کے بعد ہے. میں دلیل دے دیتا ہوں آسان کر کے، یہ بچے بھی سمجھیں. ہر ایس ایچ او سپاہی ہوتا ہے، لیکن ہر سپاہی ایس ایچ او نہیں ہوتا. چونکہ ایس ایچ او کا عہدہ ملتا ہے کانسٹیبل، توجہ ہے، اس کے بعد اے ایس آئی، پھر سب انسپیکٹر، پھر جا کے ایس ایچ او. یعنی سپاہی ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو تھانے دار بنتا ہے. توجہ ہے؟ ابراہیم کے پاس عہدہ نبوت پہلے سے ہے، آلریڈی نبی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اب بناؤں گا تجھے لوگوں کا امام. پتہ چلا امام وہ بنتا ہے جس کا پہلے نبوت سے کوئی تعلق ہو. جسے بات پہنچے یار. توجہ ہے جی؟ میں موضوع پڑھنے کا عادی ہوں، موضوع سے باہر میں نہیں جاتا. جس کا دل ہے کہ پورا عشرہ ایک موضوع میں رہ کے علم سننا ہے وہ میرے ساتھ سفر کرے، باقیوں کی مرضی ہے پھر کل آئیں یا نہ آئیں. توجہ ہے جی؟ اور اس بندے سے بھی معذرت جو ناموری دیکھ کے داد دیتا ہے، جو ذاکر پسند ہے یا بندہ پسند ہے، جو اپنی مرضی کے بندے کو داد دیتا ہے، اس بندے سے بھی معذرت. جو ذکر اور علم سننے آیا ہے وہ بولے، باقیوں کی مرضی ہے. توجہ ہے جی؟ اللہ نے کہا اب امام بناؤں گا. پتہ چلا امام وہ ہوگا جس کا پہلے نبوت سے تعلق ہو، جس کا عہدہ نبوت سے پہلے کوئی رشتہ ہو، وہ بنے گا امام. پہلا امام ہے ابراہیم. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ مبارکہ الانعام میں. آئیے پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو قوم پر حجت بنایا. ہم نے ابراہیم کو قوم پر حجت بنایا. ابراہیم کے بعد اللہ نے فردن 17 نبیوں کے نام لیے. 17 توجہ ہے جی؟ ابراہیم کے بعد 17 نبیوں کے فردن نام لیے. 17 نبی یہ اور 18ویں ابراہیم. 18 نبیوں کا ذکر کر کے پھر اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی. آئیے پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت، سورہ مبارکہ الانعام کی پھر آیت. توجہ ہے جی؟ میں تو بھئی قرآن ہی سناؤں گا. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
वज्तबैनहुम वहदैनहुम इला सिरात मुस्तकीम। अल्लाह कह रहा है ये जिन मैंने 18 नबियों के नाम लिए हैं इब्राहीम समेत, मैंने इनको आलमीन पर फजीलत दी। वकुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन, मैंने इन सब को आलमीन पर फजीलत दी और मैंने इनमें से चुना है। वज्तबैनहुम वज्तबैनहुम, मैंने इनमें से मुज्तबा बनाया है। मुज्तबा का माना है चुना हुआ। थके तो नहीं बैठे? जो हुसैन की मजलिस से मिलता है वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। कायनात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम है हुसैन की मजलिस। मुज्तबा का माना है चुना हुआ, मुस्तफा का माना भी चुना हुआ, मुर्तजा का माना भी चुना हुआ। मैं फिर कह रहा हूं मुज्तबा भी चुना हुआ, मुस्तफा भी चुना हुआ, मुर्तजा भी चुना हुआ। ये तीनों अगर एक घर में देखने हैं तो वो आले मोहम्मद का घर है, जहाँ एक ही वक्त में मुस्तफा भी है, मुज्तबा भी है, मुर्तजा भी। गुफ्तगू पहुंच रही है सरकार। अल्लाह ने कहा वज्तबैनहुम, ये जिनके मैंने नाम लिए हैं 18 नबियों के, इनमें से वज्तबैनहुम व मिन आबाइहिम व मिन ज़ुर्रियातिहिम व मिन इख़वानिहिम, मैं चुनता हूं या तो नबी के बाप दादा में से कोई हो, व मिन आबाइहिम, आबा में से यानी यहाँ इन नबियों के आबाओ अजदाद में से कोई हो, व ज़ुर्रियातिहिम, या नबी की औलाद में से हो, व इख़वानिहिम, या नबी के भाइयों में से हो। तवज्जो है, अल्लाह कहता है मैं मुज्तबा बनाता हूं 3 निस्बतों से। आप खामोश हो जाएं, सांस ले लें, क्योंकि अगला जुमला जो पढ़ने लगा हूं पूरी तकरीर से वजनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जुमला ज़ाया हो। जिसने सांस लेना है सांस ले ले, आराम कर ले। अगला जुमला ज़ाया नहीं करना बड़ा कीमती है। मैं जिगर का लहू देने लगा हूं। अल्लाह ने कहा मैं 3 निस्बतों की वजह से चुन के मुज्तबा बनाता हूं, या नबी का बाप हो, या नबी का बेटा हो, या नबी का भाई हो। मुज्तबा, जिसे अल्लाह मुज्तबा बनाए वो मासूम होता है। तवज्जो है जी, जिसे अल्लाह चुने वो मासूम होता है। यानी अल्लाह कहना ये चाहता है जिसे मैं मासूम बनाऊं, मैं 3 निस्बतों की वजह से बनाता हूं, मैं 3 रिश्तों की वजह से मुज्तबा बनाता हूं। मालिक कौन से? कब मिन आबाइहिम, या नबी का बाप हो, या नबी का बेटा हो, व इख़वानिहिम, या नबी का भाई हो। मुझे नहीं पता कौन बंदा दिल की तख्ती पे इमदाद अली हैदरी का जुमला नक्श करेगा, कौन जुमले को गर्मी की नजर करेगा। जिसके यहाँ दिल की तख्ती पे जुमला नक्श हो, फिर ऐसा बोले कि कराची से यहाँ तक आने की मेरी थकन जाती रहे। जुमला बड़ा कीमती है। अल्लाह ने कहा जिसे मैं चुन के मुज्तबा करता हूँ 3 रिश्तों की वजह से, या तो वो नबी का बाप हो, या नबी का बेटा हो, या नबी का भाई हो, या नबी का बाप हो, या नबी का बेटा हो, या नबी का भाई हो। सुसर नहीं। दोनों हाथ बुलंद करके तारीखी नारा, नारे हैदरी, हैदरी। तवज्जो है जी, लुत्फ आया या बहुत ज़ाया हुआ? अल्लाह ने कहा वज्तबैनहुम, मैं इनमें से मुज्तबा करता हूं। व मिन आबाइहिम, या इनके बाप दादों में से कोई हो, यानी या नबी का बाप हो, व ज़ुर्रियातिहिम, या नबी की औलाद में से हो, नबी का बेटा हो, व इख़वानिहिम, या नबी का भाई हो। सुसर नहीं, तवज्जो है, साला भी नहीं,
توجہ ہے، تین رشتے ہوں نبوت کے ساتھ یا تینوں میں سے کوئی ایک رشتہ ہو نبوت کے ساتھ، پھر میں اسے معصوم بناتا ہوں. یا نبی کا بھائی ہونا چاہیے، یا نبی کے باپ دادوں میں سے ہونا چاہیے، یا نبی کی اولاد میں سے ہونا چاہیے. جملہ آسان کروں، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے میں اسے مجتبی بناؤں گا جس کا نبوت کے ساتھ خون کا رشتہ ہوگا. یعنی جس کا نبوت کے ساتھ کسی نبی کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہوگا، بلڈ ریلیٹیو ہوگا، خونی رشتہ ہوگا، وہ بنے گا معصوم. توجہ رکھیے گا، جس کا نبوت کے ساتھ خون کا بلڈ کا ریلیشن ہو اللہ اسے بنائے گا معصوم. اب مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، محمد کے ساتھ خون کا رشتہ کس کا ہے؟ کس کے لیے نبی نے فرمایا تھا یا للحم کا لحمی، دموں کا دمی، سلبوں کا سلبی، حربوں کا حربی، بغضوں کا بغضی، نفسوں کا نفسی. علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا دوست میرا دوست ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ. توجہ ہے سامعین کرام قدر، مسلمانوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کوئی ایک دو چار مرتبہ نہیں، جا بجا فرمایا علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے. تو علی ہے نبی کا خون، علی ہے نبی کا خون. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی بنے ہیں، علماء سے پوچھو یہ نبی تخلیق کیسے ہوئے؟ سب نے لکھا یہ بنے ہیں نور محمد کے پسینے سے. میرے نبی کے پسینے کا ایک قطرہ گرا آدم بنا، میرے نبی کا دوسرا قطرہ گرا نوح بنا، میرے نبی کے پسینے کے قطرے گرتے گئے نبی بنا. کسی پسینے کے قطرے سے آدم بنا، کسی قطرے سے نوح بنا، کسی قطرے سے ابراہیم بنا، کسی قطرے سے اسماعیل بنا، کسی قطرے سے یونس بنا، کسی قطرے سے یعقوب بنا، کسی قطرے سے ہود بنا، کسی قطرے سے الیاس بنا، کسی قطرے سے زکریا بنا، کسی قطرے سے یحییٰ بنا، کسی قطرے سے موسیٰ بنا، کسی قطرے سے عیسیٰ بنا. یہ سارے کے سارے نبی میرے محمد کا پسینہ ہے. آؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو ان کے نام کیسے پکارے جاتے ہیں کہ سب کہیں گے آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے. یہ سارے نبی علیہ السلام جو میرے نبی کے پسینے سے بنے. حد نہیں ہو گئی، یہ فیصلہ آج کر کے جانا ہے کہ جو میرے محمد کے پسینے سے بنے جب وہ علیہ السلام ہے تو جو علی نبی کے خون سے بنا وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی نعرہ، نعرہ حیدری. آپ سلامت رہیں. گفتگو پہنچ رہی ہے حضور؟ میرے بھائی تشریف لے آئے ہیں، مولا ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. تھوڑا سا پڑھ لیا جائے تاکہ آج کی حد تک گفتگو کو کسی مرحلہ فکر پر روکا جا سکے. اللہ نے کہا وَاجْتَبَيْنَهُمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. میں معصوم بناتا ہوں، میں مجتبی بناتا ہوں جس کے نبوت سے تین رشتے ہوں، یا نبی کا باپ ہو، وَذُرِّيَّاتِهِمْ یا نبی کی اولاد ہو، وَإِخْوَانِهِمْ یا نبی کا بھائی ہو. توجہ ہے، جس کا نبوت سے کوئی رشتہ نہیں وہ ایک معمولی چنا ہوا نہیں بن سکتا. محمد کے بعد نبی کیسے؟ توجہ ہے جی. اللہ چننے کے لیے اپنی نگاہ اس میں نہیں ڈالتا. پنجابی میں ایک فقرہ ہے، اگر آپ پنجاب والے نہیں سمجھیں گے تو میں کراچی تو پڑھ نہیں سکتا. بندہ جس کو اگنور کرنا چاہے نا، بندہ اسے کہتا ہے تیری اوقات کیا ہے، تیرے تے میری تک کی نہیں پہنے. جس پہ اللہ کی تک نہ پڑے. توجہ ہے، اگر نبوت کے ساتھ تین رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ نہ ہو، اگر نبی کا باپ نہ ہو، یا نبی کا بھائی نہ ہو، یا نبی کی اولاد نہ ہو، اللہ کہتا ہے میری تک کی نہیں پہنی. وہ محمد کے بعد نبی کیسے ہوگا؟ نبی ہوتا تو وہ ہوتا
پہلے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو، نبی ہونے کی شرط کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ بھئی میں قرآن پڑھوں گا اور قرآن سے ہی گفتگو ہوگی پورا شرح، کیونکہ قرآن اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ یاور بھائی پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں نبی ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے، نبی ہونے کی اہلیت کیا ہے۔ آئیے پھر پڑھتا ہوں قرآن کی آیت۔ اللہ نے سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم۔ میرا حبیب پہلے وعدہ کرو جملہ ضائع نہیں جائے گا، بڑا قیمتی جملہ عطیہ کر رہا ہوں، قرآن سے نبی ہونے کی شرط پڑھنے لگا ہوں کہ بلا اللہ کہہ رہے فما ارسلنا من قبلک الا رجالا، نبی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے۔ الا رجالا، رجل عربی میں کہتے ہیں اس مرد کو جو ظاہر میں بھی مرد ہو، صفت میں بھی مرد ہو، داڑھی والی عورت نہیں، ظاہر میں بھی مرد، صفت میں بھی مرد، رجل عربی میں اسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور رجال رجل کی جمع ہے۔ توجہ ہے؟ حبیب ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ اللہ نے کہا نبوت کی پہلی شرط ہے کہ مرد ہو۔ اور آئیے ذرا خیبر کے میدان میں چلتے ہیں جو گفتگو تک پہنچ گیا۔ میرے نبی نے کہا، کیا کہا تھا؟ لَأَتِيَنَّ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کالا علم مرد کو دوں گا۔ اللہ نے کہا میں نبوت مرد کو دیتا ہوں، نبی نے کہا میں علم مرد کو دیتا ہوں۔ پتہ چلا غیر رجل کو نہ علم ملتا ہے نہ نبوت ملتی ہے۔ غیر رجل کو ترجمہ کروں، نہ مرد کو نہ نبوت ملتی ہے نہ علم ملتا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کل پڑھیں گے، لیکن آج اس مرحلہ فکر پہ ایک جملہ ہدیہ کر کے گفتگو کو روک رہا ہوں، چونکہ آج پہلی مجلس تھی، وقت میں بہت تاخیر ہو گئی، لیکن کل انشاءاللہ بر وقت کوشش کریں گے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہو جاؤں۔ توجہ ہے جی؟ ایک جملہ ہدیہ کروں، دوسری شرط کل پڑھیں گے، لیکن آج کی حد تک ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ پہلی بات کہ یہ حدیث ہی غلط ہے، گھڑی گئی ہے۔ چلے ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر بھی عزت علی کی زیادہ ہے۔ آپ سانس لیں، پتہ نہیں اگلے جملے پہ کتنا بولنے والے ہیں، بس سانس لے لیں، چاہتا ہوں کہ اگلا فکرہ رائے گا نہ جائے۔ توجہ ہے؟ اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی دی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، پھر بھی اس میں عزت علی کی زیادہ ہے۔ مولوی نے دنیا کو ایک اگر بتایا، لفظ اگر پہ توجہ رہے، الف کاف رے اگر، ایک اگر مسلمانوں نے بتایا اگر نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ لفظ اگر پہ توجہ رہی، میری پوری مجلس کی محنت وصول ہو جائے گی، دلوں کی تختی پہ جملہ نقش کرنا۔ مولوی تو نے ایک اگر بتایا ہے اپنی کتابوں سے، اگر نبی ہوتا تو وہ ہوتا۔ مولوی تیری ہی کتابوں سے امداد علی حیدری تجھے دوسرا اگر دکھا رہا ہے، پہلا اگر تو نے بتایا اگر نبی ہوتا تو وہ ہوتا، تیری ہی کتابوں میں دوسرا اگر ہے، وہی عمر کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کیسا تاریخی نعرہ کہ شاہ نجف کی تحریر کا بوسہ لے آپ کی آواز، نعرہ حیدری، حیدری۔
اللہ نے آل محمد کو جتنی عزتوں سے نوازا تھا اس سے کہیں زیادہ امت نے دکھ دیے ہیں۔ کوئی طویل مصائب نہیں پڑھنا مجھے، میں تو بر وقت حاضر خدمت ہوا تھا، لیکن مجلس کا آغاز تاخیر سے ہوا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہماری مودت قرآن میں واجب کی ہے، اگر ہمارے بغض کا بھی حکم ہوتا پھر بھی اتنے ظلم نہ کیے جاتے۔ میرے عزتوں والے بھائی تشریف فرمائیں، وہ مفصل مصائب سنائیں گے آپ کو، میں تو تبرکن آنکھوں میں نمی اتر آئے، بس 2 جملے ہدیہ کر رہا ہوں۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا، رات کا اندھیرا تھا، جب بطول زادیاں گھر سے نکل کے محملوں پر سوار ہوئی۔ جب بطول زادیاں سوار ہو رہی تھیں، میرے نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عروہ غفاری۔ کیا نام ہے؟ عروہ غفاری۔ ضعیفی کا یہ عالم ہے کہ 90 برس عمر ہے، کانوں سے بہرے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، اتنے بہرے ہیں کہ بجلی کی چمک اور بادل کی گرج کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب 28 رجب کی رات سیدانیاں رخصت ہو رہی تھیں، اچانک یہ صحابی اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا۔ جو ہائے کر سکتا ہے، میں نے پہلے عرض کیا میں نے طویل مصائب نہیں پڑھنا، بس یہ روایت مکمل کرو تو منبر خالی ہے۔ تڑپ کے اپنے بستر سے اٹھے، اپنی زوجہ سے کہتے ہیں مجھ بد نصیب کو تو بادل گرجنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، پھر یہ کون مستورات رو رہی ہیں جن کے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں؟ زوجہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے محمد کی نواسیاں مدینہ چھوڑ رہی ہیں؟ کہتا مجھے سہارا دے کر اٹھاؤ۔ بیمار بھی تھے، نکاحت کا عالم بھی تھا، ضعیفی کا عالم بھی تھا، عصا کا سہارا لے کر باہر گلی میں آئے، پورا وجود نکاحت سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ جملہ برداشت کر لو گے؟ جیسے ہی باہر گلی میں آئے نا، سامنے اس امام کی نظر پڑی جسے حسین بھی غیرت اللہ کہہ کے بلاتے تھے۔ اجرکم اللہ، جس کی ہائے بلند ہو گئی ہے۔ مولا سید سجاد کی نگاہ پڑی، سجاد کے تیور بدلے، قریب جا کر کہتے عروہ غفاری کیا تو نے میرے چچا غازی کا اعلان نہیں سنا کہ آج کی رات کسی پرندے کو بھی آشیانہ چھوڑنے کی اجازت نہیں؟ پھر تو باہر گلی میں کیسے آ گیا؟ آقا حسین نے اپنے لال سید سجاد کے بدلے ہوئے تیور دیکھے، ایک مرتبہ سجاد کے قریب آئے، پیشانی چون کے فرمایا میرا لال سجاد کا ہوا؟ کہا بابا یہ آپ کا صحابی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ آپ کے نانا کا صحابی ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ اس میں رحم کرے۔ لیکن بابا دیکھیں نا، یہ چچا عباس کے اعلان کے بعد بھی یہ گھر سے باہر آ گیا ہے، جبکہ بطول زادیاں رخصت ہو رہی ہیں۔ مولا حسین نے کہا بیٹا سجاد یہ میرے نانا کا بڑا پاک صحابی ہے، جو جملہ سمجھ کے ہائے کر گیا بی بی اس پہ راضی ہو جائے۔ آخری جملہ ہے، ہو سکے تو ماتم کرنا، سجاد یہ میرے نانا کا بڑا پاک صحابی ہے، ویسے بھی یہ آنکھوں سے نابینا ہے، یہ تیری مستورات کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک مرتبہ تڑپے سجاد، کہا بابا یہ نابینا ہے، میری پردہ دار تو اسے دیکھ سکتی ہے نا، میری غیرت کا وارا نہیں کرتی، میری کسی پردہ دار کی نگاہ نا محرم کے سائے پر بھی پڑے۔ میں کہوں گا مولا سجاد ہائے کے سوا آج اپنے نانا کا شہر ہے، نانا کا صحابی ہے، نابینا بھی ہے، آپ برداشت نہیں کرتے۔ مولا جب شرابیوں کے سامنے، جب بازاروں میں